السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے اس وقت جو گرفتاریاں، رہائیاں اور جو شناخت پریڈ کا عمل جاری ہے۔ اور بیسیکلی جو شناخت پریڈ کا عمل ہے یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے، ایک قانونی عمل ہے جس سے آپ ملزم سے مجرم جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اور اس دوران جو لاہور کے مختلف علاقوں سے لوگ پکڑے ہوئے ہیں، صرف لاہور میں نہیں بلکہ پنجاب بھر میں جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کی شناخت پریڈ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس شناخت پریڈ کا جو عمل ہے اس کو جو ہے اس وقت کافی اہمیت ہے، اس کی وجہ سے ہی لوگ ملزم سے مجرم بن رہے ہیں۔ تو اس کے پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو کچھ حقائق بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، کچھ خبریں ہیں کہ شناخت پریڈ میں جو ہے وہ کیا 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 جا رہا ہے، کیسے لوگوں کو جو ہے شناخت کیا جا رہا ہے اور اس وقت پولیس کو اس میں کس دباؤ کا سامنا ہے۔ لیکن پہلے آپ کو جو ہے وہ شناخت پریڈ کا جو عمل ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ جو شناخت پریڈ ہوتی ہے بنیادی طور پر یہ جو مقدمہ مدعی ہوتا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کو نامزد کیا ہوتا ہے ملزم، تو وہ شناخت کرتا ہے کہ یہ لوگ میرے ملزم ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پر بتاتا ہے کہ یہ بھی اس موقع پر موجود تھا جب قتل ہوا، جب یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جب جلاؤ گراؤ ہوا، تو یہ لوگ جو ہے میں نے وہاں پر دیکھے تھے۔ اب جو مقدمات لاہور میں درج ہیں یا پنجاب بھر میں درج ہیں، جن کی تعداد اس وقت 250 کے قریب ہے، ان میں سے بیشتر مقدمات ایسے ہیں جس میں ہزار دو ہزار لوگ جو ہیں وہ نامعلوم نامزد ہیں، اور اس کا مقدمہ مدعی ایک بندہ ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی سب انسپیکٹر ہے۔ تو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ 1500 لوگ آپ نے ایک جگہ پر بے شک دیکھے ہیں تو آپ ان کی شناخت کیسے کریں گے کہ یہ بندے میں نے وہاں پر دیکھے تھے اس ہجوم کی کیفیت میں جہاں پر کئی لوگوں کے چہرے پر ماسک تھا، جلاؤ گراؤ تھا، رات کا وہاں پر اندھیرا تھا، اور کئی جگہوں پر تو ایسے لوگوں سے مقدمات درج کروائے گئے ہیں، ایسے پولیس افسران سے یہ رپورٹ موجود ہے کہ وہ اس وقت وہ وہاں پر موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایسے مقدمہ مدعی ایسے لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے جو کہ موقع پر موجود نہیں ہوتے، لیکن ان کا بیان جو ہوتا ہے ایف آئی آر میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فلاں بندہ آیا، اس نے فائرنگ کی اور وہ 2 بندے جو ہے جی مرڈر ہو گئے۔ اب ایسی طرح جو تھانہ سرور روڈ کا جو ایک سب سے بڑا اور اہم مقدمہ ہے جس میں کہ 1500 نامعلوم لوگ نامزد ہیں، اس کے علاوہ ساری قیادت عمران خان سمیت جو ہے وہ نامزد ہے، اور یہ وہ مقدمہ ہے جس میں قتل کی دفعات میں شامل ہے، اور میاں محمود رشید، میاں اسلم اقبال پر 2 افراد کے قتل کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں۔ اور اس مقدمے میں لکھا ہے کہ ڈی ایس پی صاحب نے دیکھا کہ جی میاں محمود رشید نے اپنا پسٹل نکالا ہے، میاں اسلم اقبال نے اپنا پسٹل نکالا ہے، فائرنگ کی ہے، جس سے 2 جو کارکن ہیں وہ ان کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے۔ اب اس پرچے میں 1400 سے 1500 لوگ نامعلوم نامزد ہیں۔ اب ان کی شناخت پریڈ جیل میں ہوگی۔ جیل میں کیا ہوگا کہ ایک مجسٹریٹ کو بلایا جائے گا، اس میں جو اس کا مقدمہ مدعی ہے اس کو بلایا جائے گا، اس کے سامنے لوگ لائے جائیں گے، وہ شناخت کرے گا، جس کو شناخت کرے گا سمجھ لیں کہ وہ جسمانی ریمانڈ کے لیے اس کو پھر عدالت پیش کرنا پڑے گا، پھر ایک وہ لمبا پروسیس ہے اس کے رہائی ہونے کا یا اس کے بری ہونے کا۔ لیکن جس کی شناخت نہیں ہوتی وہ فوری طور پر مقدمے سے ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اب صرف اسی ایک مقدمے کو ہم مثال بنا لے رہے ہیں کہ اس میں 1500 لوگ نامعلوم نامزد ہیں، اور ایک بندہ ہے جس نے یہی بتانا ہے کہ اس نے 1500 لوگوں کو وہاں پر دیکھا تھا۔ یعنی کہ آپ ایک سوچیں، عدالتیں سوچیں، آپ خود ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے آپ سوچیں کہ ایک بندہ 1500 لوگوں کو کیسے شناخت کر سکتا ہے، جس کو انہوں نے زندگی میں نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے۔ ایک انسیڈنٹ پہ فرض کریں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ افسر وہاں پر موجود تھا، اس نے 1500 لوگوں کو دیکھا، اور وہ 1500 لوگوں کو شناخت کرے گا کہ یہ بندے جو ہیں جی وہاں پر موجود تھے اور ان کو میں شناخت کر رہا ہوں۔ تو یہ شناخت پریڈ جو ہو رہی ہے یہ بہت اہم عمل ہے، اور اس میں اب خبر اس میں یہ ہے کہ عرفان نواز صاحب ہیں، وہ ایک پولیس کا تھنک ٹینک چلاتے ہیں، حاضر سروس، اور جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ ان کے گروپ میں شامل ہیں۔ وہ برطانیہ میں مقیم ہیں، گزشتہ کچھ روز قبل بلکہ چند ماہ قبل وہ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ نہ صرف وہ پنجاب پولیس پہ کام کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے چاروں جو صوبے ہیں ان کی پولیس پر ان کی بہت اچھی ریسرچ ہے، اور وہ واقعات کو بڑا کنفرم کر کے لوگوں سے بات چیت کر کے پوسٹ کرتے ہیں، اور ان کی پوسٹ پہ پھر جو ہے وہ جو موجودہ افسران ہیں وہ عمل بھی کرتے ہیں اور اس پر ایکشن بھی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے، جس کا سکرین شاٹ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک افسر نے ان کو فون کر کے بتایا ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگوں کو شناخت کریں، بے شک وہ لوگ اس وقت موقع پر موجود تھے یا نہیں کسی اور موقع پر موجود تھے، تو آپ جو ہے ان کو شناخت کریں۔
ایک تو خبر یہ ہے، اور یہ اتھینٹک عرفان نواز صاحب جو ہیں وہ خود آپ ان کی فیس بک پوسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف پولیس کے حوالے سے ہی لکھتے ہیں، اور بہت سے جو پولیس افسران ہیں، پولیس کے اہلکار ہیں، وہ ان کو فالو کرتے ہیں، اور ان کی ہر خبر پر جو بھی یہ فیس بک پہ لگاتے ہیں اس پہ لازمی ایکشن ہوتا ہے، اس پہ کارروائی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ خود لکھا ہے کہ کس طرح افسران پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری خبر جو میری خبر ہے، 3 سے 4 لوگوں نے یہ خبر جو ہے مجھے کنفرم کی ہے کہ شناخت پریڈ کے حوالے سے ملزمان کی تصویریں جو ہیں وہ پولیس افسران کو بھیجی جاتی ہیں، جو مقدمہ مدعی ہیں جنہوں نے شناخت پریڈ کرنی ہے، ان کو تصویریں پہلے بھیجی جاتی ہیں کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے اور آپ نے ان کو شناخت کرنا ہے، اور پھر جب وہ جیلوں میں جاتے ہیں، جیلوں میں جا کے جناب وہ ان کو جو ہے شناخت کرتے ہیں۔ یہ ایک واقعات نہیں، میں نے بتایا 3 سے 4 لوگوں نے اس چیز کی مجھے کنفرمیشن دی ہے، میری ان سے بات چیت ہوئی ہے، نام ہم نہیں لے سکتے، ظاہری بات ہے ان کا، لیکن انہوں نے یہ کنفرم بتایا ہے کہ اسی طرح تصویریں دے کے تفتیشی افسران پر پھر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور ان سے جو ہے وہ ان کی شناخت کی جاتی ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ جی 9 روز جیل میں رہ کر کل اس کی ضمانت ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر وہ ایک ڈرائیور تھا، ایک بچے کو اسکول لے کے آتا تھا، اسکول لے کے جاتا تھا، تو جس دن 9 مئی کا واقعہ ہوا، بچے کو اس نے واپس لے کے جانا، ظاہری بات ہے لاہور کے روڈز بند تھے، زمان پارک کا روڈ بھی بند تھا، وہ کینٹ کی طرف سے اس نے جانے کی کوشش کی، تو وہ جی ٹی روڈ کی طرف اس نے جانا تھا، لیکن بہرحال وہ اس کی لوکیشن آگے جیو فینسنگ کے ذریعے اس کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اب اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بات کوئی مان لو کہ جی تم نے فلاں جگہ توڑ پھوڑ کی ہے، فلاں جگہ، اس نے کہا جی میں نے تو کبھی گھر میں گملہ نہیں توڑا، تو میں نے توڑ پھوڑ کیوں کرنی، میں تو بچے کا ملازم ہوں، گھر کا ملازم ہوں، ڈرائیور ہوں، بچے کو لے کے آتا ہوں، لے کے جاتا ہوں، آپ میری ٹریکنگ کر سکتے ہیں، میرا موبائل فون لوکیشن کے، میں ڈیلی انہی رستوں سے گزرتا ہوں، بچے کو لے کے آتا ہوں اور اسی نہیں کو ہاتھ میں جاتا ہوں۔ پھر اسے دباؤ ڈالتے رہے کہ نہیں تمہارے علاقے میں فلاں جو پی ٹی آئی کا بندہ ہے نا اس کا نام لے دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے، اس کو ہم پکڑ لیں گے، تم صرف اس کا یہ نام لے دو کہ اس نے تمہیں بھیجا تھا کہ تم جا کے یہ احتجاج کرو، جلاؤ گراؤ کرو، توڑ پھوڑ کرو۔ اس نے کہا نہیں جی میں کس طرح کسی بندے کا نام لے دوں، میرا کسی سے رابطہ نہیں، نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے رابطہ ہے اور نہ میرا کسی سے کوئی کنیکشن ہے، تو میں کس کا نام کس طرح تو 9 دن لگے جی۔ آج کل اس کی پھر شناخت پریڈ ہوئی، شناخت پریڈ میں اس کو جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا گیا، اس کی شناخت نہیں ہو سکی اور وہ اس کی جو ہے وہ ضمانت ہوئی۔ تو اس طرح جو ہے جو شناخت پریڈ کا ایک قانونی عمل ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، جب آپ شناخت کر لیتے ہیں تو وہ پھر ایک ملزم سے مجرم کی طرف جو ایک سٹیپ ہے وہ طے ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی رہائی یا بریت کا جو معاملہ ہے وہ ایک لمبا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کر کے لوگوں کو جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو گرفتار افراد ہیں جو پنجاب پولیس کے اپنے اعداد و شمار ہیں، اس وقت 6000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ گرفتار ہیں، 6000 سے لوگ زائد گرفتار ہیں، 2.25 سے زائد ان پہ مقدمات ہیں۔ اب جو تعاون نہیں کر رہا اس پہ جو ہے وہ ایک مقدمے سے نکال کے دوسرے میں، دوسرے سے نکال کے تیسرے میں، اب جنگ میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، وہاں پر بھی مقدمہ جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم اور جو دیگر قیادت ہے ان پہ درج کر دیا گیا ہے، وہاں پہ تو ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا، لیکن ان کے خلاف بھی دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے وہ درج کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ عوامل ہیں جس کا نوٹس بندہ اپیل کس سے کرے، کیونکہ جن سے اپیل کر رہی ہیں وہ تو خود اس میں ملوث ہیں، کہ آپ پنجاب حکومت سے اپیل کریں، وفاقی حکومت سے اپیل کریں، وہ دونوں دن واقعات میں خود ملوث ہیں، ان کے کہنے پہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور عدالتوں کا اس وقت حالات ہمارے یہ ہیں کہ عدالت اگر کسی کا حکم دیتی ہے تو وہ اس عدالت پہ حکم پہ عمل ہی نہیں ہوتا، اور جس کی شناخت پریڈ ایک دفعہ نہیں ہوتی وہ کہتا ہے جی مجھے شک ہے کہ شاید دیکھا تھا نہیں تو میں اگلی دفعہ کروں گا، اس کو 7 دن کے لیے مزید جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اب بھی کئی لوگ ایسے ہیں 20-22 دن ہو گئے ہیں، کسی کو 15 دن ہو گئے ہیں، ان کی ابھی تک شناخت پریڈ ہی نہیں ہو چکی، اور شناخت پریڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جناب ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی 15-15 20-20 دن وہ کس قانون کے تحت جیلوں میں بند ہیں، ان کی شناخت پریڈ کیوں نہیں ہو رہی۔ تو یہ کچھ حقائق تھے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا، کہ صرف افواہوں پہ نہیں جو چیزیں چلتی ہیں، سنی سنائی باتیں نہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو جن کی وجہ سے لوگ اس وقت ملزم سے مجرم بن رہے ہیں، اور ان حقائق کو منظر عام آنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر یہ ہماری آواز ہائر اپ تک پہنچے تو ان چیزوں کا نوٹس لیا جائے کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے
चलें जी, आपने एक वाकया होता है, कत्ल का मुकदमा है जी, 2 बंदों को नामजद कर दिया, 4 को, 5 को, 7 को। उसकी कुछ समझ आती है कि आप 5, 6, 7 लोगों को जी आप शिनाख्त कर सकते हैं। 1500 लोग नामजद हैं, 2000 लोग नामजद हैं, 500 लोग नामजद हैं, 700 लोग नामजद हैं। एक अफसर किस तरह शिनाख्त करेगा उनको? एक तो ये है कि कुछ मुकदमात में तो वो लोग वहां पर मौजूद ही नहीं थे, उनको मदई बनाया गया है। और अगर वो मौजूद हों भी, तो एक बंदा 1000, 2000 बंदे को कैसे शिनाख्त कर सकता है कि मैंने इनको वहां पर देखा था? तो ये एक अमल जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी ड्यूबियस अमल हो चुका है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, राय है कि इसमें जजेस को देखना चाहिए, और जो दीगर शवाहिद हैं, उनको जियो फेंसिंग है, उसके अलावा वीडियो एविडेंस है, सीसीटीवी है, सेफ सिटी है, इन चीज़ों को देख के शनाख्त परेड से मुंसलिक करके जो है वो अगला प्रोसेस जो है वो होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक अफसर ने कह दिया कि जी मैंने इसको देखा था। तो ह्यूमनली भी देखना चाहिए कि ये चीज़ पॉसिबल भी है कि एक बंदा 1500 लोगों को कैसे शनाख्त करेगा। तो ये कुछ गुज़ारिशात थी। इंशाल्लाह कल आपके साथ कुछ नए हकायक, नई स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।